a brilliant poet, a wonderful writer and a genius level translator. ہمارے ساتھ ہے میجر ریٹائرڈ شہزاد نیّر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اتنا خوبصورت بوکے آف ایکسپرٹس آج ہمارے ساتھ ہے. جی میجر شہزاد. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ معرکہ حق ایک ایسا پوائنٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں، ریسنٹ ہسٹری میں، جس نے قوم کا مورال بھی بلند کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرح سے پاک افواج کی دھاک بٹھا دی. میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گا ریجنل لیول پہ ہمیں مکمل طور پہ محسوس ہوا، کلیئرلی فیل ہوئی یہ بات کہ جو ریجن کے کنٹریز ہیں یا جو ایون عالمی لیڈرز ہیں ان کی طرف سے جس طرح پاکستان کے لیے ایک ریسپیکٹفل سٹانس، اس میں تبدیلی واضح محسوس ہونا شروع ہو گئی. اور پاکستان نیوی کا میں ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا کہ نیوی والے کہتے ہیں کہ a ship detected is ship destroyed. بالکل. تو ڈیٹیکٹ کر لینے کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے آپ اس پر پہنچ ہی جائیں گے. تو اس مارکے کے دوران میں کچھ بھارتی جو بحری جہاز تھے وہ غالباً دوارکا کی بندرگاہ سے روانہ بھی ہوئے، لیکن وہ اتنی مہارت سے اور اتنا ٹائملی ڈیٹیکٹ کر لیے گئے کہ وہ ایک خاص پوائنٹ سے آگے نہیں آئے. اللہ جانے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ترا نکل گیا نا. جی جی. پاکستانیوں نال پنگا نہیں لینا چاہیے. یس. اور وہ پھر وہاں سے پنگا اٹ وونٹ بی چنگا اور اینج ہی ہوا. اور وہ وہاں سے واپس اپنے پانیوں میں چلے گئے. مطلب اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ وہ آئے ہیں اور وہ بھی ایگریسو اور اوفینسو پوسچر میں آئے ہیں، لیکن اس پوائنٹ تک آگے پھر وہ واپس چلے گئے ہیں. وہی پنگے والی بات ہے کہ ادھر پنگا نہیں لینا، ادھر نہیں لینا. اسی طرح ادھر ایئر فورس نے ویسے برکس نکال دی ہے، ادھر اب آپ ادھر بھی برکس نکل جائے گا تو رہے گا کیا ہمارے پاس آگے. دیکھیں آگے بھی تو آپ نے سوچنا ہوتا ہے نا. یہ ساری جو آپ کو پتہ ہے اکوپمنٹ ویورز، چاہے شپس ہو جائیں، ہمارے ایئر فورس کے جہاز ہو جائیں، دیز آر دس از ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. یس. اور ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اکوپمنٹ کا لاس نہ ہونے دیں اور اینیمی کا اکوپمنٹ، ان کے جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسٹرائے کریں. اور پاکستان نے اس پورے مارکہ حق میں یہ آبجیکٹیو بڑی کامیابی سے حاصل کیا. ہم سب جانتے ہیں ان کا جو راڈار سسٹم تھا اسے ایک طرح سے تباہ کر دیا، ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا. اس کے علاوہ جو ہمارے الفتح میزائلز ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا. آرمی نے جس طرح لائن آف کنٹرول، میں 2 بار لائن آف کنٹرول پہ رہا ہوں، چکوٹھی چناری سیکٹر میں رہا، اس کے علاوہ میں تتا پانی سیکٹر میں رہا، اور میں ایک طرح کا جو لائیو ایکسچینج آف فائر ہے اس میں خود بھی شامل رہا. کارگل کی جنگ میں میں رہا تھرو آؤٹ. I have fought Kargil war right from the beginning till end and I was quite near Kargil city. تو میں کیونکہ توپ خانے کا آفیسر تھا تو میرا کام تھا کہ جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان پر کارگل سٹی اور جو کنٹونمنٹس ہیں اور جو ان کی ملٹری ڈسپوزیشنز ہیں اور پوزیشنز ہیں اس پہ گولہ باری کرواؤں. تو میں ظاہر ہے ایک وار ایکسپیرینس ہے میرا. جو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، اس کو اڑا دیں گے تو پھر آپ. تو میرا ایک وار ایکسپیرینس ہے. تو جب میں وہ فوٹیجز جو ISPR نے ریلیز کی مارکہ حق کی، تو ان کی جو نشانے تھے they were so accurate، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ایک خاص پوسٹ کو ہٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بی ویری ایکیوریٹ، ویری میٹیکولس، اینڈ سو وی آر. تو So is our armed forces. Yes. Always has been, always will be. اور by the way viewers، یہ کو پہلی دفعہ نہیں ایسا ہوا جیسے کہ آپ نے کہا، یہ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. یس. بار بار ہماری آرمڈ فورسز نے اپنی بریلینس کو پروف کیا. اور علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے مارکہ حق، جس میں حق کا لفظ ہے. جی سر. کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. واہ. اور ہم نے ثابت کیا کہ وی آر اسٹیل، وی آر فولاد ان فیکٹ آف دا ورلڈ. اینڈ فائنلی میجر صاحب دیکھیں، آپ کا تو کام ہی لکھنا پڑھنا ہے اور ساری توجہ بھی آپ کی اس چیز پہ ہوتی ہے، تو ایک ٹریبیوٹ ہم چاہیں گے کہ آپ ہی پیش کریں مارکہ حق کو اینڈ آپ کے پیغام کے ساتھ. جی میں پیش کرتا ہوں کہ نیشنل نیریٹو کی بات ہو رہی تھی، میڈیا کی بڑی اچھی بات کی ساجد حبیب صاحب نے. جب بھی اس طرح کے جنگی حالات ہوتے ہیں تو ایک قومی بیانیہ تشکیل دیا جانا چاہیے، اور ہمارے ہاں وہ بڑی کامیابی سے تشکیل دیا گیا.
اور جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان تو چلو ہمارے اسٹیٹ اونڈ ہیں، باقی بھی جو پاکستان کے میڈیا چینلز، میڈیا آؤٹلیٹس، ان سب نے اس قومی بیانیے کو اسٹرینتھن ہی کیا. بالکل. اچھا، وائس آف ڈیفرنس ہوا کرتی ہے ملکوں میں اور ہونی چاہیے، لیکن ٹائم آف وار میں نہیں ہوتی. وہ ٹائم آف وار میں ہر کوئی نیشنل نیریٹو کے ساتھ، قومی بیانیے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کا پورا میڈیا، مے دیٹ بی ڈیجیٹل میڈیا اور سیٹلائٹ میڈیا، وہ سارے کا سارا اس قومی بیانیے کے ساتھ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے میڈیا پرسنز کے لیے بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس کامیابی میں نہ صرف حصہ ڈالا، کیونکہ نیریٹو وار بھی ایک وار ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی نے مائنڈز کو میک اپ کرنا ہوتا ہے. سر اسی لیے یہ والی بات جب کیونکہ ہم آپ کی ہی اس ٹریبیوٹ پہ اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے تو میں بھی آپ کو ویورز، میرا ایک ہی پیغام ہے، بینگ اے مدر اینڈ بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری. دیکھیے ویورز، بہت ہی ایک افسوسناک بات ہوتی ہے جب اپنے ہی ملک کے لوگ اپنے ہی ملک کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں. 14 اگست کو آپ بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، سارے پورا 1 to 14 سارے بڑی ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں. 6, 7, 8 ستمبر کو سب بڑے ایکسائٹڈ ہیں. 23 مارچ کو ہم ایکسائٹڈ ہو گئے. اینڈ دین واٹ ہیپنس؟ سو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ویورز، ہماری آرمڈ فورسز نے جس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کیا، جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں پروٹیکٹ کیا، سب نے مل کے کیا تو کچھ ہوا نا. ورنہ اگر سب مل کے نہ کام کرتے تو لاجکلی سوچے پھر ہمارا وہی حال ہوتا جو مودی کا، مطلب ادھر تو کسی نے سنی نہیں نا، وہ تو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح سوئسائڈ مشن پہ نکلے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے میرے اور اپنے آرمڈ فورسز کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، جاؤ نکلو تم بھی مار جاؤ. سو دا پوائنٹ از، ہم اپنی آرمڈ فورسز سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا جانتی ہیں، ہمیں بھی پروٹیکٹ کرنا جانتی ہیں، اور دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دینا جانتی ہیں. سو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک سیف اور ایک آزاد ملک میں آپ سانس لیتے ہیں. یہاں پہ شو کو کنکلوڈ کریں گے سر آپ کے ٹریبیوٹ کے ساتھ. 2 اشعار ہیں مارکہ حق کے لیے، اور پھر ایک بہت شارٹ ٹریبیوٹ ہے پاکستان ایئر فورس کے لیے خاص طور پر. دنیا میں ایک مثال بنا مارکہ حق، دنیا میں ایک مثال بنا مارکہ حق، ایسا نہیں کہ صرف ہوا مارکہ حق. واہ، اور عالم میں پاک فوج کا چرچا بہت ہوا. بے شک. عالم میں پاک فوج کا چرچا بہت ہوا، ہم نے کچھ ایسے ڈھب سے لڑا مارکہ حق. کیا بات ہے جی. اور ایئر فورس کے لیے خوش رنگ فلک گل رنگ زمیں سرسبز فضائے پاکستان، خوش رنگ فلک گل رنگ زمیں سرسبز فضائے پاکستان، اپنا ہے چمن اپنی ہے لگن مہکی ہے ہوائے پاکستان، ہم مل کے چلیں پرواز کریں تو اونچا جائے پاکستان. بے شک. ہم مل کے چلیں پرواز کریں تو اونچا جائے پاکستان، رگ رگ میں بہے دل دل میں رہے سینوں میں سمائے پاکستان، رگ رگ میں بہے دل دل میں رہے سینوں میں سمائے پاکستان، آواز تیری آواز میری دل سے نکلے دل میں اترے، اور بن کے صدائے پاکستان، بن کے صدائے پاکستان. پاکستان زندہ زندہ باد.